السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام پیغام حکمت بنام رمضان کے لائیو سیشن سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد اعجاز العاصم۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے ایک اہم پہلو پر۔ تو آئیے حکمت و بصیرت کے چند چراغ روشن کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا اسامہ افضل، اسلامک اسکالر، الحکمہ انٹرنیشنل۔ اسامہ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسامہ بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ آج تو ماشاءاللہ بہت چمک رہے ہیں آپ۔ بس آپ کی آنکھیں خوبصورت ہیں۔ اسامہ بھائی سوال یہ ہے، کیا رمضان میں استغفار صرف گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے یا اس سے دیگر فوائد و ثمرات بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اعجاز بھائی، اگر دیکھا جائے نا، روزہ جو ہے وہ جسم کی بھوک کو آزماتا ہے اور استغفار روح کی پیاس کو بجھاتا ہے۔ واہ جب یہ دونوں عمل یکجا ہو جائیں تو رب کی رحمت کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ واہ واہ۔ یعنی یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اکثر لوگ استغفار کو صرف گناہوں کی مغفرت کے لیے سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو رزق کی وسعت جو ہے، مشکلات سے آسانی جو ہے اور دیگر فوائد و ثمرات کے لیے بتایا ہے کہ استغفار کرو، میں تمہیں بہت زیادہ رزق بھی عطا کروں گا، تمہاری مصیبتیں جو ہیں، پریشانیاں جو ہیں ان کو دور کروں گا، موسلا دھار بارش جو ہے آسمان سے نازل کروں گا۔ اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو متعلق فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اگر تمہیں پریشانی یا مصیبتیں ہیں، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کثرت سے استغفار اپنے رب سے کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بارش بھی نازل کرے گا۔ اگر بیٹوں کی کمی ہے، اللہ بیٹے بھی عطا کرے گا، رزق کی کمی ہے، اللہ رزق بھی عطا فرمائے گا، اور ساتھ تمہارے لیے جنات باغات جو ہیں نہریں جاری فرما دے گا۔ واہ یعنی عمل کیا ہے؟ کثرت سے استغفار تم نے کرنا ہے۔ رزق کا سبب، اولاد کا سبب، بارش کا سبب اور خوشحالی کا سبب۔ واہ اکثر انسان یہی چاہتے ہیں کہ مجھے رزق مل جائے، اولاد مل جائے، خوشحالی مل جائے۔ یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن مجید سے ہمیں وضاحت کے ساتھ مل گئی ہیں کہ کثرت کے ساتھ استغفار تم کرنا شروع کر دو، اللہ رزق بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بارش بھی نازل کرے گا، خوشحالی بھی عطا فرمائے گا۔ یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں آسانیوں کا سبب بھی بن جاتا ہے استغفار۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ہر غم سے نجات عطا کرتے ہیں، اس کو من مشکلات مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بھی پیدا کرتے ہیں، اور وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی موجود نہیں ہوتا۔ اور اس کو اگر رمضان کے ساتھ دیکھا جائے تو رمضان جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اگر انسان رمضان میں دعا کرے تو اللہ رب العالمین بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اگر ساتھ وہ استغفار کو بھی شامل کر دے اعجاز بھائی، تو جس دعا میں استغفار ساتھ شامل ہو جائے اس کے قبول ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس انداز سے اگر روزہ بھی رکھتا ہے انسان، ساتھ ساتھ استغفار بھی کرے اور اپنی دعاؤں میں استغفار کو جو ہے وہ لازم پکڑے، اللہ گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا اور دنیا کے فوائد و ثمرات بھی عطا فرما دے گا۔ ناظرین کرام، اگر انسان استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے تو آخرت میں تو اللہ اس کا صلہ دے گا، لیکن اس کے فوائد و ثمرات انسان کو دنیا کے اندر بھی مل جاتے ہیں، جیسا کہ موسلادھار بارش جو انسان کے رزق میں فراوانی کا سبب بنتی ہے، اور انسان کو طرح طرح کی مشکلات اور مصیبتوں سے اللہ نجات دلاتا ہے۔ تو آئیے اس بابرکت نشست میں ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ اسامہ بھائی، دوسرا سوال میرا یہ ہے، کیا کثرت استغفار دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ اس حوالے سے اعجاز بھائی بہت اچھا سوال ہے۔ ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ کسی علاقے میں چلے گئے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں۔ گاؤں کی ایک مسجد تھی، نماز ادا کی، عشاء کی نماز تھی، سارے لوگ جو ہیں وہ مسجد سے باہر چلے گئے، اور مسجد کے دربان ہے، انتظامیہ ہے، کہتے ہیں حضرت صاحب آج ہی میں نے دروازہ بند کر کے جانا ہے۔ تو کہتے ہیں میں تو یہاں پہ قیام کرنے کا ارادہ تھا، مسافر تھا۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہاں پہ ہم قیام نہیں کرنے کسی کو دیتے، اس لیے آپ مسجد سے آجے واپس، میں نے دروازہ بند کر کے جانا ہے۔ تو پاس ایک نان بھائی تھا، اس یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ کہتے ہیں حضرت صاحب آ جائیں، آپ نا میرے گھر میں تشریف لے آئیں، وہاں آپ قیام کر لیں، آپ مسافر آدمی ہیں تو آپ آ جائیں میرے گھر میں قیام کر لیں۔ امام صاحب چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں جب سحری کا ٹائم ہوتا ہے وہ بندہ اٹھتا ہے، اور وہ نان بھائی تھا نا، آٹے کو گوندنے لگتا ہے، تو استغفر اللہ استغفر اللہ،
روٹیاں بناتا ہے استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ، امام صاحب دل میں بڑا خوش ہوئے، یار یہ ہوں بندہ اتنا کثرت سے استغفار کر رہا ہے۔ پوچھا اے اللہ کے بندے تو اتنا استغفار کرتا ہے، تمہیں استغفار کرنے کے کوئی فائدہ و ثمرات بھی دنیا میں ملے ہیں؟ ہوں کہتا ہے حضرت صاحب کوئی ایک استغفار، جب سے استغفار کرنی شروع کی ہے کوئی میری دعا ایسی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول نہ کی ہو، واہ یعنی جو بھی دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے، کوئی ایسی دعا جو تو نے کی ہو لیکن آج تک ابھی قبول نہ ہوئی ہو، لیکن ایک ایسی میری دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کون سی وہ دعا ہے جو تیری ابھی تک قبول نہیں ہوئی؟ کہتا ہے ایک دعا بڑی اللہ سے کثرت سے کرتا ہوں کہ اللہ مجھے وقت کے امام احمد بن حنبل سے میری ملاقات کروا دے۔ ہوں امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اللہ کے بندے اللہ کی قسم تیری استغفار میں اس قدر برکت ہے کہ اللہ نے تیری دعا کو امام احمد بن حنبل کی صورت میں قبول کر کے تیرے گھر میں بھیج دیا ہے۔ اللہ اٹھو اٹھو میرے سینے کے ساتھ لگ جاؤ، اپنے سینے بغل گیر کیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یعنی کس قدر جو بندہ استغفار کثرت سے کرتا ہے نا اللہ اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر انسان استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ تو ناظرین آج کی محفل کا یہی اختتام ہوا، لیکن حکمت و بصیرت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اگلی نشست تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس حکمت کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے گا۔ دیکھتے رہیے الحکمہ انٹرنیشنل، زندگی شعور سے۔